اسلام کو اور جو اسلام کا رہنما اللہ ہے اس کو مورتی سے کیا سمسیا ہو جاتی ہے؟ یہ شرک جو ہے، یہ جو شریک ہے کہ صاحب اس کو ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، یہ کیا سمسیا ہے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی، یہ تو ایک مانویہ سمسیا ہے. کیوں یدی کوئی سرو شکتیمان ہے تو اس کو تو ایسی سمسیا نہیں ہونی چاہیے، اس کو کوئی کسی طرح کا ڈاؤٹ یا سندیہ نہیں ہونا چاہیے اپنی شکتیوں پر. قرآن شریف پڑھو آپ، اور اس کے بعد آپ کو بولا ہے قرآن شریف کے اندر یہ ہے، یہ ایک قرآن شریف ہے. آپ سنو، آپ پہلے آپ سنو پہلے. قرآن شریف کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی آدمی یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ بہت سارے گاڈز نہیں ہیں، مگر ایک ہی گاڈ ہے. اس کا کوئی روپ نہیں ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، اسی لیے وہ مورتی نہیں لگاتے ہیں. اور کرسچینٹی کے اندر بھی یہی کلپنا ہے، اور اس کے بعد جو دھرم کے اندر بھی یہی کلپنا ہے. وہ بولتے ہیں کہ بھگوان ہے مگر ان کی مورتی نہیں ہے، مورتی نہیں کر سکتے، کیونکہ گیتا میں ہی کہا ہے کہ بھگوان کیسے ہیں؟ جن کا رنگ نہیں ہے، جن کا روپ نہیں ہے، جن کا آکار نہیں ہے. تو ہے کیا بھگوان؟ کہ ایک نے بولا کہ بھگوان جو ہے تو انہوں نے یہ سنسار بنایا. اب ارے سنو، تم بھگوان جو ہے سنسار، تم بعد میں پوچھو جو ان کو جو پوچھنے کا ہے. بھگوان جو ہے انہوں نے بولا کہ بھگوان جو ہے یہ جو ہے وہ جو یہ ہے. تو وہ لوگوں نے بولا کہ بھگوان نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ دیکھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے. قریب 1/3 آف دا قرآن 2000 آیتیں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے. سورہ توحید اخلاص میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈیٹیل نہیں بتا سکتا ہے نا، ڈیٹیل بتانے میں کتنے والیم ہو جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ. قرآن میں جا بجا ہو اللہ کا لفظ آیا ہے، ہو کا مطلب وہ اللہ. قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اس طرح سے دیکھیں نا، قرآن میں دو خدا ہونے سے، دو اللہ ہونے سے کیا ہوگا اس کی بھی بات کی ہوئی ہے. دو خدا ہونے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دو خدا ہونے سے اس میں لڑائی ہوگی، لڑائی ہونا ضروری ہے. دو خدا ہونے سے کیا ہوگا؟ ایک پاورفل ہوگا نا، دوسرا بھی پاورفل ہوگا، تو کیا کرے گا؟ جو کم پاور ہے اس سے وہ زیادہ پاور والا لڑائی کرے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا. ضرور دو خدا ہونے سے لڑائی ہوگی، اس طرح سے قرآن کہتا ہے. دیکھیے نا، سائنس خدا کو مانتی نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں نا. اگر خدا ہونے سے سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہونا چاہیے، وہ خدا کو اللہ تعالیٰ کو مانتی نہیں ہے. اگر مان بھی جائے تو یہ خدا ہونا ضروری ہے، کیونکہ پوری کائنات کا کنٹرول ایک کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. دو خدا کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہوگا نا. دیکھیں نا، یہ کہ ہم بس سے کار، یہ 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے نا، سب ایک ہی کنٹرول میں ہوتا ہے نا. دو سٹیئرنگ ہونے سے کیا ہوگا؟ وہ کار چلے گی نہیں نا. اسی طرح سے دو کنٹرول کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے. فلائٹ میں بھی دو کنٹرول ہے لیکن ایک ہی پائلٹ چلاتا ہے نا، تو دو کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے. سبھی کا ایک ہی کنٹرول ہونا چاہیے. پوری کائنات کا کنٹرول ایک ہی ہاتھ میں ہے. اس طرح سے سورہ ملک میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں کائنات ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ قدرت والا ہے، اس کے ہاتھ میں پوری باغ ڈور ہے. اس طرح سے سورہ ملک کی پہلی آیت ہے نا. تو یہ خدا کے تصور اسلام ہی میں ہے، کوئی مذہب میں نہیں ہے.